بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کو اتنی بیویوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوحہ بیویاں جو آپ کی وفات تک زندہ تھی 9 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور آپ مکہ المکرمہ میں فوت ہو گئیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. وہ بھی چند ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر فوت ہو گئیں. اس کے بعد 9 بیویاں منکوحہ تھیں جو آپ کی وفات تک زندہ تھیں اور 2 باندیاں تھیں. تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو تو ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ میں ہی لگا رہنا چاہیے، آپ کو شادیوں کی کیا ضرورت ہے. یہ اعتراض تو ان کا بجا ہے، بالکل بے معنی ہے، لیکن سطحی قسم کے لوگ، سطحی ذہن کے لوگ اس طرح کے سوالات اور اعتراضات میں پڑ جاتے ہیں. علماء کرام نے مختلف جواب دی ہیں. ان میں سے آسان جواب یہ ہے کہ جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا پہلے امتوں میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں، آدھے مرد ہیں آدھی امت عورت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں کرنی تھی زیادہ، تو یہ عورتوں کے اندر عورتوں کی تبلیغ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ نہ عورت مرد سے پوچھ سکتی ہے اور نہ ہی مرد عورت کو بیان کر سکتا ہے. تو عورت کی تبلیغ عورت میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، تو اس لیے تعلیمات نبوت کو امت کی عورتوں تک پہنچانے کے لیے اتنی زیادہ شادیاں کی گئیں، نہ کہ محض نفسی خواہش سے. اگر نفسی خواہش مطلوب و مقصود ہوتی تو سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ کی. کتابوں میں تاریخی روایات ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی تو خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. تو یہ محض کوئی نفسی خواہش کی وجہ سے شادیاں نہیں کی گئیں. دوسرا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بھی ان کے واسطے تھی بیویاں اور اولاد. تورات کی روایت میں ہے، تورات میں اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 300 بیویاں اور 700 لونڈیاں اور باندیاں تھیں، اور آپ کے بیٹے 19 اولاد تھی، 19 اولاد. تو یہ ان کے لیے بھی تھی نکاح. پہلے جو رسول اور انبیاء گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، ان کے لیے بھی بیوی اور اولاد تھی. بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ اس کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، حالانکہ اس کو تو یہ چاہیے کہ یہ ہمارے پاس نشانی لے کر آ جائے، یہ پہاڑ جو ہے ان کو سونے کا بنا دے، یہاں نہریں چل رہی ہوں، باغات ہوں، درخت ہوں، یوں ہو وہ ہو. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کوئی بھی رسول یہ کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. معجزہ بھی، نشانی بھی، علامت بھی جو ہے
جب تک اللہ نہ چاہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے. تو معجزہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، اور صادر اس کا صدور جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے. پیغمبر کی ذات کے اوپر، ہاتھ کے اوپر پیغمبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن فعل اللہ کی ذات کا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی رسول نہیں لے کر آ سکتا کوئی نشانی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. لکل اجل کتاب، تو ہر ایک کے لیے وعدے کی کتاب کے وعدہ مقرر ہے، ہر ایک کے لیے وعدہ لکھا گیا ہے، مقرر ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، اور اللہ کی ذات جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے. مفسرین کرام نے ان آیات میں ان دو لفظوں کے اندر بہت بڑا بحث کی ہے، اور آپس میں علماء مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یمحو اللہ من امور عبادی ما یشاء فیغیر ویثبت ما یشاء فلا یمحو ولا یغیر، کہ جس حکم کو اللہ کی ذات چاہے اپنے بندوں کی عبادت کے امور میں سے جس کو چاہے مٹا دے، ختم کر دے، یعنی پہلے جو حکم تھا بعد میں اس کو ختم کر دیا جائے. جیسے شروع میں شراب حلال تھی بعد میں حرام کر دی گئی، اس طرح کئی مسائل ایسے تھے کہ جن کو پہلے ٹھیک تھے لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے ان کو ختم کیا گیا، حکم بدل دیا گیا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات جس کو چاہے مٹا دے اور جس کو چاہے ثابت رکھے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے. لوح محفوظ جو ہے، لوح محفوظ وہی اللہ کی ذات کے پاس ہے. لوح محفوظ میں دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے جتنا بھی سب کچھ ہے اس کے اندر محفوظ ہے. اللہ کے علم کا یہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹا سا علم ہے اللہ کے علم کے نزدیک. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور کیا اگر جب ہم دکھا دیں آپ کو بعض ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض وہ جن چیزوں کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، یعنی جن عذابوں کا دھمکیاں ہم نے دی ان کو، جن عذاب کا ہم نے کو بتایا کہ تم نے فرمانی کرو گے تمہیں یہ عذاب ملیں گے، اگر ہم دکھا دیں آپ کو یا آپ کو وفات دے دیں کہ آپ کی زندگی میں تو وہ عذاب نازل نہ ہو لیکن آپ کی وفات کے بعد ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، تبلیغ کرتے چلے جائیں گا. علینا الحساب، اور حساب لینا ہمارا ذمہ ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ کافر مشرک دیکھتے نہیں کہ ہم زمین پر چلتے آ رہے ہیں اور اس کے اطراف کو کم کرتے آ رہے ہیں، گھٹاتے آ رہے ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جنگ کا حکم ملا، جہاد کا حکم ملا، اور اس کے بعد زمینیں مسلمانوں کے حاکمیاتی کی. مکہ المکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیا ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو ان مسلمانوں کے پاس ہو، بلکہ ہجرت کرنی پڑ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر فتح عطا فرمائی. اب خود سوچیں، سوق تمر نام تو اس بازار کا، کھجوروں کی منڈی، تو وہاں پر بڑے یہودی تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے تو اس سوق تمر یعنی کھجوروں کی منڈی میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور فرمایا کہ ایک دن ہوگا کیسر و کسرہ پر تمہاری حکومت ہوگی، وہ تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے. تو وہ جو یہاں یہودی تاجر تھے نا، وہ ہنس پڑے، کہتے ہیں یہ 400 بدو عربوں پر کیا فتح حاصل کر کے آ چکے ہیں، تو یہ فوج کس کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ ایران کے ساتھ، کیسر و کسرہ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، روم کی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو یہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. حقیقت یہ تھی کہ حالت تو ایسی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو بدر میں گئے، کسی کے پاس جوتی نہیں تھی، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے. تو حالت تو ایسی کمزور تھی.
پھر اس کے بعد یرموک کے مقام پر 45,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی، 45,000، اور مقابلے میں 7 لاکھ فوج تھی، 7 لاکھ فوج کا مقابلہ کیا، اور مسلمان 3,000 شہید ہوئے، اور وہ کافر جو ہیں 1,30,000 اس دن مارے گئے۔ اتنی بڑی جنگ، ظاہراً تو ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت تھی ان کے ساتھ، تو فرمایا کہ ایک دن ہوگا ان پر تم حکومت کرو گے۔ فرمایا کہ ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، شام، آذربائیجان، ارمینیا، ٹھیک ہے جی، اور قسطنطنیہ، کئی علاقے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں فتح ہو گئے۔ یہ ایران، ساتھ افغانستان، یہ ساری علاقے فتوحات جو ہیں صحابہ کرام کی ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ کے حکم کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ جب اللہ کی ذات کوئی حکم دے دے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ اور وہ سریع الحساب، وہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق مکر کیا ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ فللہ المکر جمیعا، بس اللہ نے بھی تدبیر کی ان سب کے ساتھ۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اور جانتا ہے ہر ایک نفس جو کماتا ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور یہ کافر ان قریب جان لیں گے کہ بہترین ٹھکانے والے کون ہیں۔ ویقول الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، آپ تو رسول ہی نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ کو بھیجا گیا، آپ کو تو نہیں بھیجا گیا، کیونکہ آپ تو کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح، ہاں جی، انسان ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے میری